back to Expresso. آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں خصوصی افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اس دن کو بنیادی طور پر منانے کا مقصد دنیا بھر میں موجود جتنے بھی معذور افراد ہیں جن کو کسی نہ کسی معذوری کا سامنا ہے ان کی اہمیت کو واضح کرنا ہے, ان کی افادیت پر زور ڈالنا ہے. آج کے دن ہمیں کیا کیا سیکھنا ہے, کون کون سی چیز اپنے اندر تبدیل کرنی ہے, بینگ سوسائٹی کہاں تبدیلی لانی ہے, خاص طور پر معذور افراد کو لے کر اس سارے عمل کے بارے میں آج کے دن بات کی جاتی ہے. بالکل, اور اس سارے عمل کے حوالے سے, اس اویئرنیس کے حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اور جب بھی ہم سوسائٹی میں ایسے افراد کے حوالے سے کنٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا نام آتا ہے ڈاکٹر خالد جمیل کا, یعنی بگ بردر کا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ٹائم دیا. کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے. And you made my morning so good. Good to see you and good morning. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے آج کے دن کے حوالے سے, چونکہ ہمیں ایسے افراد کے حوالے سے بات کریں جن میں موٹیویشن کی کمی ہوتی ہے اور انہیں موٹیویٹ کرنے والے لوگ بھی بہت کم ہوتے ہیں, کیا کہیں گے اس دن کے حوالے سے؟ دیکھیے, دو تین باتیں تو بڑی سمپل سی ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ڈسیبلٹی ہوتی ہے بائی برتھ یا بعد میں, تو اسے اس بات پہ ڈپریس نہیں ہونا چاہیے کہ اب وہ آدھا رہ گیا ہے یا وہ پورا نہیں رہا. پھر بعض لوگ اس مایوسی کے شکار ہوتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بھی ایک ڈپریشن کا باعث بنتی ہے. میں اس کو دوسرے طریقے سے دیکھتا ہوں. دیکھیے, ہر کام اس دنیا میں پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا, اور یہ بھی پتہ ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں. تو کوئی 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا جان بوجھ کے تو آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا. So you are a chosen one. You are a chosen one. آپ نے بالکل وہ لفظ میرے منہ سے میں کہنے لگا, you are a chosen one. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ تمام لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو میں آزمائش میں ڈالوں and they can come up with a very good life. So they are the chosen people. ان کو میں تکلیف دے کے دیکھتا ہوں. دیکھیں نا, دنیا میں ڈائیورسٹی ہونی چاہیے. جس طرح دنیا میں پھولوں کے رنگ مختلف ہیں, جس طرح خوشبوؤں کے اور ذائقے دنیا میں مختلف ہیں, اسی طرح انسانی کی شکلیں مختلف ہیں, ان کی جو اپیرنسز ہے وہ مختلف ہے. تو یہ ایک ڈائیورسٹی ہے. اگر ڈائیورسٹی نہ ہوتی تو یہ دنیا بہت بورنگ ہو جاتی. اب اس ڈائیورسٹی میں کچھ لوگ اپیرنٹلی لگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے کامیاب ہیں, تو بڑے ایک لمحہ لگتا ہے بھاگتی ہوئی ٹانگوں کو مفلوج ہونے میں, ایک لمحہ لگتا ہے. نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آئی تھنک پیپل ود ڈسیبلٹی بالکل ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹی سی دنیا ہے, اللہ ہیو چوزن یو, آپ کے ذمہ کوئی کام لگا. سب سے بڑا مسئلہ ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک ڈپینڈنسی فیکٹر آنا شروع ہوتا ہے کہ ناؤ آئی ایم ڈیپینڈنٹ. اب الٹیمیٹلی اس ڈپینڈنسی فیکٹر کو کم کرنے کے لیے, اس کا اثر کم کرنے کے لیے, یو نیڈ سم ون. Yes. اور یو نیڈ سم تھنگ. وٹ دیٹ کین بی؟ آئی تھنک دیٹس این ایکسیلنٹ کوسچن. دیکھیے, آپ اپنی زندگی کو چھوٹے دائرے میں اگر لے آئیں گے تو آپ کی ڈپینڈنسی کم ہو جائے گی. بالکل. مثال کے طور پہ دیکھیے, ہر آدمی جو ہے وہ بھاگنے کا کام نہیں کر سکتا. خدا نہ خواستہ اگر آپ چل نہیں سکتے and you are on a wheel chair, تو آپ پروفیشن ایسا اڈاپٹ کریں جہاں پہ ویل چیئر ایکسیسیبل ہو. ٹھیک ہے نا. تو ڈپینڈنسی کم ہو گئی. آپ کا بیڈ ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی سہارا دے کے نہ اٹھائے. آج کل اس قسم چوائسز, آپ کی چوائسز. واش روم جانے میں بہت بڑا پرابلم آتا ہے ڈیپینڈنٹ لوگوں کو. آج کل ایسیسریز ملتی ہیں, آپ کی ویل چیئر اندر چلی جاتی ہے, آپ کے اگر ہاتھ ٹھیک ہے تو آپ پکڑ سکتے ہو. آٹو آپریٹو ہوتی ہے. آٹو آپریٹو. اچھا, پھر جن کے ہاتھ بھی کام نہیں کرتے, ٹانگیں بھی کام نہیں کرتی, ان کے لیے ہوسٹ موجود ہے. ٹھیک ہے. ہوسٹ کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اٹس اے مشین, اٹس اے کمپیوٹرائزڈ مشین. یہ آپ کے بیڈ پہ ہوتی ہے. یو کین and it can take you everywhere. لیکن ان تمام چیزوں سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو انڈیپینڈنٹ کرتی ہے وہ ایجوکیشن ہے. اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے, میں آپ کو اپنے کچھ پیشنٹس کے بارے میں بتاؤں. ایک بیماری ہوتی ہے مسکولر ڈسٹروفی. دماغ ٹھیک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہاتھ بھی کام نہیں کر رہے, ٹانگیں بھی کام نہیں کر رہے. the patient is on the bed and he is a YouTuber and he is earning 5 to 6 lakh rupees. Wow. That's an idea. It's about determination. Determination and choosing the compatibility. کہ یہ میری تکلیفیں ہیں, یہ میری لمیٹیشنز ہیں, ان لمیٹیشن سے اس طرح میں باہر نکل آتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ماشاءاللہ you led a very successful, very pleasant life. آپ نے اس چیز کو اتنا زیادہ نہیں حاوی کیا. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حاوی کر لیتے ہیں. آپ نے اپنے پروفیشنلی گرو کیا, آپ نے پرسنل لائف میں بھی, ہم آف ایئر بھی ڈسکشن کر رہے تھے کہ آپ نے بہت سسٹمیٹکلی چیزوں کو لیا.
ہم پلاننگ نہیں کر پاتے ہیں اس طرح کی. جب کوئی ایسی چیز آتی ہے ہم اس کو حاوی کر لیتے ہیں. سو ارد گرد والے بھی ہمیں بار بار یہ جتاتے ہیں دیٹ یو آر ڈسیبلڈ, آپ کے ساتھ کچھ ایشو ہے ایسا. اور اگر ان کے سوال میں یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے, اس میں زیادہ رول بینگ اے ڈسیبل پرسن آپ کا اپنا ہوتا ہے کہ آپ حاوی کرتے ہیں, یا سوسائٹی جو دوسرے چارگی کا ایک فیکٹر ہے نا وہ ایڈ ہو جاتا ہے. آئی تھنک دیکھیے میں اس کی پہلے چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر ایک سفید چادر پہ ایک دھبا لگ جائے تو آپ کو مٹانا چاہیے. اگر آپ مٹانے کی کوشش کریں اور وہ نہ مٹے تو برا لگتا رہے گا. لیکن اگر اس کے آس پاس ایک خوبصورت سا پھول بنا لیں مختلف پیارے رنگوں کا, تو لوگوں کی نظریں پھر دھبے پہ نہیں جائیں گی, پھول پہ جائیں گی. I mean that is the basic principle of rehabilitation. ٹھیک ہے. جو لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں معذوری کا, انہیں اتنا سٹرونگ اپنے آپ کو بنا لینا چاہیے. جیسے میں نے کہا ذہنی طور پہ لوگ پھر آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں, آپ کی ٹانگیں نہیں دیکھتے. تو جب یہ صورتحال, دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب, لوگوں کی پرواہ کیوں کریں؟ ہاں میں آتا ہوں اس پہ بھی, میں آتا ہوں اس پہ بھی. تو جب آپ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں نا, then the answer to your question is پھر آپ پرواہ نہیں کرتے. دیکھیے جو کانفیڈنٹ آدمی ہوتا ہے نا, اسے پتا ہوتا ہے what I am doing I can do it. تو آپ ڈیپینڈ, میں آپ کو بتاؤں فزیکل ڈیپینڈنس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ ایموشنل ڈیپینڈنس ہوتی ہے, سائیکولوجیکل ڈیپینڈنس ہوتی ہے, یہ اسپرچل ڈیپینڈنس ہوتی ہے. تو آئی تھنک اس میں صرف سوسائٹی کا جو رول ہے نا وہ بڑا سمپل And that is way greater than this physical dependence. Exactly. اچھا, بڑی اہم بات آپ کریں اور بڑا اہم نقطہ یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی تھوڑا سا ہم ٹیکنیکلی بھی بات کر لیتے ہیں. انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو ہم اگر دیکھیں اسپیشل پرسنز کو ٹریٹ کرنے کے حوالے سے, چاہے وہ میڈیکلی ہے یا سوشلی ہے, ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اس میں؟ پہلے سوشلی بتا دیں کہ سوسائٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم کہاں سٹینڈ کریں, کتنے ہم گرو کر چکے ہیں, اور پھر ہمیں میڈیکلی بتا دیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. آئی تھنک سوشلی اگر دیکھیں نا تو آئی وڈ تھنک کہ ہماری جو روایات ہیں دے آر بریلینٹ. اوکے, وی آر بیٹر دین اینی کنٹری ان دی ورلڈ. اچھا, ہاں میں اس کی ریزن بتاتا ہوں آپ کو. ہمارا تو اتنا پیارا خاندانی سسٹم ہے کہ اگر ایک بھائی بیمار ہو جائے نا تو اس کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے اس کی بہن بعض اوقات 8-8 سال شادی نہیں کرتی کہ میں نے شادی کر لی تو اس کو کون کیئر کرے گا. ہمارے تو ماں باپ جو ہیں اپنی خوشیاں بھول بھال کے, بھائی ہمارے کزنز, تو یہ جو ہمارا نیٹ ورک ہے نا یہ دنیا میں بہت کم ملے گا آپ کو. تو اس لحاظ سے ہمارے یہاں بہت سے معذور میں نے دیکھا ہے جو ڈسیبلڈ ہیں, ان کے پاس ویل چیئر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ان کو کوئی کندھا مل جاتا ہے, کوئی کمر مل جاتی ہے جو اس کو اٹھا کے اسپتال پھر رہے ہوتے ہیں. تو سوشلی تو وی آر ویری گڈ. ہاں میڈیکلی جو ایشو آ رہا ہے نا ہمارے یہاں وہ آ رہا ہے ٹیکنالوجی کا. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں ابھی ریٹائر ہوا ہوں. I was the Dean of the Faculty of Rehabilitation Medicine, College of Physician and Surgeon Pakistan. ٹھیک ہے, میں نے MBBS کے بعد اپنے فیکلٹی کے ساتھ مل کے 4 سال کا ایک پروگرام بنایا تھا MBBS کے بعد, that is called FCPS. It's the highest level of a degree in Pakistan, جو کہ دوسری دنیا میں بھی ریکگنائزڈ ہے. ٹھیک ہے, تاکہ ایسے افراد کا ٹریٹمنٹ اسپیشلائزڈ لوگ, پراپرلی ٹرینڈ لوگ کریں. الحمدللہ پچھلے 15 سالوں سے we are running this program. ماشاءاللہ. اینڈ تھوڑا سا انفارچونیٹ ہم جس معاملے میں ہیں, and I always feel bad about it, کہ جتنے ڈاکٹر ہم ٹرین کرتے ہیں آدھے سے زیادہ پاکستان چھوٹی چلے جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس دن کے حوالے سے ایک چھوٹا سا میسج ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, we want کہ آپ اپنی جو کسی کی زندگی بدل دے دیکھ کے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے میرا ایک ہی میسج ہے جس نے میری زندگی بدلی, تو وہی میں سب کو سنا دیتا ہوں ہمیشہ کہ birds fly not because they have wings, for they have faith. Wow. And to have faith is to have wings. اعتماد پیدا کریں پہلے اللہ پہ پھر اپنی ذات. کیا بہت بات ہے, خوبصورت بات. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ آئے اس دن کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو موٹیویشن. اور جن کو انگلش سمجھ نہیں آتی, اڑنے کے لیے آپ کو یقین چاہیے اور ارادہ چاہیے, پر بعد میں آتے ہیں, پہلے ارادہ آتا ہے. ارادہ کیجیے, آپ اٹھ سکتے ہیں. اسی نوٹ پہ ہم نے بریک لینی ہے. بالکل بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس.